تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وحدنا یا واسع الکرم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. اللہ رب العزت کی ذات و برکات نے ہم پہ جو احسان کیا ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. یہ شرف، یہ عنایت، اور پھر صرف پیدا ہو جانا کافی ہوتا تو بات ختم ہو سکتی تھی. پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. دوسری اہم چیز ہے عقیدہ. اگر عقائد کی دنیا کے اندر عقیدہ کمزور ہو جائے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں رہتا. جنت جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، عقیدے کی بنیاد پر ملنی ہے. اس بات کو آپ اس عقیدے کو، اس بات کو سمجھے، اس پوائنٹ کو. اعمال جو ہے وہ آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے جنت میں، کیونکہ جنت کے اندر مقامات ہیں. تو نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، یہ سبب جنت میں جانے کے لیے نہیں، یہ جنت کے اندر مقامات بڑھانے کے لیے ہے. تو جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے. یہی کام میں آپ سے پوچھوں، یہی کام اگر قادیانی کرتا رہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے ہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ جو حضور کو نبی نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، آخری زمان نبی نہیں مانتا، حضور پہ ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا، تو یہ کام وہ کرتا رہے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اس کا مطلب عقیدہ شرط ہے. اگر عقیدہ ہی غلط ہو تو اعمال صالحہ جتنے مرضی کرتے رہے. اب سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ انگریزوں نے، جو کہ عیسائی تھے، حضور پہ کلمہ، حضور کا اقرار نہیں کیا، حضور کی نبوت نہیں مانی، انہوں نے ہسپتال بنائے، انہوں نے یہ عام شہرائے بنائی، انہوں نے سرائے بنائے، تو کیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو جنت بھیجے گا؟ کبھی نہیں بھیجے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا اور اللہ کے محبوب کی رسالت کا اقرار نہیں کیا. تو اس لیے عقیدہ شرط ہے اگر جنت میں داخلہ چاہیے. اور اعمال کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ جنت کا مقامات بلند ہو. جیسے کہ میرے آقا و تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سب سے زیادہ یہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا وہ جنت میں ساتھ ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں. اور کچھ حدیث میں ہے کہ ایسے جیسے میرا ہمسایہ. اگر حضور کی ہمسائیگی جنت میں چاہتے ہو درود پاک کی کثرت کرو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک مسلمان، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، سارے معاملات درست ہیں، لیکن درود شریف اس نے بہت کم پڑھا ہے، تو کیا جنت میں حضور کی ہمسائیگی ملے گی؟ نہیں ملے گی. لہٰذا یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ عقیدہ جنت میں انٹری کے لیے، داخلے کے لیے ضروری ہے، اور اعمال صالحہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے ضروری ہے. جیسے حافظ قرآن کے بارے میں ہے، جس نے دیکھا قرآن حفظ نہیں کیا اس کا وہ مقام نہیں ہے جو ایک حافظ قرآن کا مقام ہے. حدیث پاک اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسے جو چمکتے ممبروں پر بٹھائے گا حافظ قرآن کے، کہ لوگ رش کریں گے یا اللہ یہ کوئی نبی ہے، یہ ولی ہے، یہ شہید ہے. نہیں، اللہ فرمائے گا یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا تھا. یہ مقام تو ہے والدین کا. کیا ہر والدین کا یہ مقام جنت میں ہے؟ نہیں. ان کا یہ عمل دوسرے والدین سے بدل گیا، ان کا مقام جنت کے اندر بدل گیا. پھر جس نے حفظ کیا ہے اس کے لیے کیا شان؟ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، الحمد سے قرآن شروع کر، والناس تک پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا. وہ سیڑھی یہ سیڑھی نہیں جو ہماری سیڑھی ہے، وہ درجات کی سیڑھیاں ہیں. اب آپ سوچو کہ مجھے بھی جنت ملے گی، انشاءاللہ آپ سب کو ملے گی، لیکن حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی کہ جب اس کا قرآن کا اختتام والناس پہ ہوگا وہ مقام اس کو جنت میں ملے گا. اس کا مطلب اعمال صالحہ درجات کی بلندی کے لیے ضروری ہے.
لیکن اگر عقیدہ نہ ہو تو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا. داخلے کے لیے عقیدہ کیا ہے؟ توحید ہو، رسالت اقرار ہو، جو حضور علیہ السلام نے ہمیں باتیں بتائی اس پر ایمان ہو، اور ایمان بالقلب ہو، یعنی کہ آپ دل سے تسلیم کریں. اوپر سے جنہوں نے اگر مانا بھی ہے تو عبداللہ ابن ابی بنے، رئیس المنافقین کا لقب دیا میرے آقا نے اس کو، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میں دنیا سے جانے لگا ہوں، میرا جنازہ آپ پڑھائیں، میرا جنازہ آپ پڑھائیں، اور مجھے کفن کے لیے چادر عطا کیجیے. میرے آقا نے اس کی خواہش کو پورا تو کر دیا، جنازہ بھی پڑھا دیا. حضرت عمر فاروق نے ویسے منع عرض کی کہ یا رسول اللہ نہ پڑھائے، وہ منافق تھا. حضور نے فرمایا میں کہہ چکا ہوں جنازہ پڑھاؤں گا. جب جنازہ اللہ کے محبوب نے پڑھا دیا نا اس منافق کا، تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آئندہ کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں آپ نے پڑھانا، اور آپ کا یہ پڑھانا کسی اس کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہ آپ کو مانتا ہی نہیں تھا. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اللہ کو مانتا تھا، توحید کو مانتا تھا، اور وہ اس انتظار میں تھا کہ مدینے میں حضور آخری نبی آئیں گے، آخری زمان نبی آئیں گے تو میں ان کا اقرار کروں گا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے اور سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اس کا جو حلقہ تھا، حلقہ احباب تھا، وہ کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا. تو وہ حسد کا شکار ہوا میرے آقا سے، لہٰذا میرے آقا کو ماننے کی بجائے آقا کا انکار کر بیٹھا، اور رئیس المنافقین کا لقب اس کو دیا گیا. اس کو نہ میرے آقا کی چادر جو اس نے کہا کہ آخری وقت مجھے کفن میں دیجیے، اس نے فائدہ پہنچایا، نہ آقا کے جنازے نے فائدہ پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کو نہیں مانتا تھا. اسی بات یاد رکھیے کہ اعمال جو بھی ہو وہ ایک طرف، عقیدہ پہلے ہے، دل کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا. میرے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ قبول ہی قبول ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا تمام نبیوں نے وہ دعا کر لی ہے، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے روز محشر ان کی شفاعت کے لیے رکھی ہوئی ہے. وہ نبی کتنے محبوب نبی اور کتنے غمخوار نبی ہے کہ یہاں بھی نہیں بھولا، ہمیں یہاں بھی نہیں بھولے اور وہاں بھی نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام گئے نا جب روحانی میں رہا، جو آپ کی روح گئی ہے صرف، تو حضرت ادریس واپس نہیں آئے. اللہ نے کہا اے میرے نبی واپس جاؤ، یا اللہ اتنی پیاری جنت ہے یہی رہنے دیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. آپ واپس نہیں آئے، اور میرے آقا مولا سارے معاملہ کر کے اللہ سے مل کے، اور صوفیاء نے مفسرین نے لکھا 90,000 باتیں کی ہے اللہ سے، 90,000 باتیں کر کے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے محبوب پھر واپس ہم میں آئے. وہ محبوب ہمارے لیے آئے، وہ محبوب ہمارے لیے آئے. اور ایک بات یاد رکھیں، میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ میلاد کے اندر کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں جس کا انکار کیا جائے، جو کہ صحیح نہیں ہوتے، غیر شرعی ہوتے ہیں، لیکن میلاد کا انکار کر دینا اس بات پہ کہ وہ شخص ایسے میلاد منا رہا تھا، وہ ڈانس کر رہا تھا، وہ شلی پٹاخے چلا کے میلاد کا اظہار کر رہا تھا ظہور قیامت کا، تو اس لیے میلاد نہیں منانا چاہیے. آپ فرماتے ہیں یہ بات نہیں. اگر یہی بات ہے نا کہ میلاد میں فلاں کام غلط ہوا ہے تو میلاد نہ مناؤ، تو پھر یہ جو کعبہ ہے وہاں پہ حج کیوں کرنے جاتے ہو، عمرہ کیوں کرنے جاتے ہو؟ جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں جیب کٹتی نہیں، لوگ کیوں وہ بیٹھ وہاں پہ جیبیں کٹ جاتی ہے نا، تو چور تو وہاں پہ بھی چوری کر رہا ہے کعبے کے اندر. تو پھر اس کا مطلب ہمیں کہنا چاہیے نا کہ طواف نہیں کرنا چاہیے، حج پہ نہیں جانا چاہیے، وہاں پہ چوری ہوتی ہے. لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ نہیں حج چھوڑ دو، عمرہ چھوڑ دو. وہ کہے گا جاؤ ضرور، احتیاط کر کے چلے جاؤ، سامان کی حفاظت کر لو. تو جب ہم حج کا انکار نہیں کرتے، عمرے کا انکار نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ چوری ہوتی ہے، تو پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی عمل غلط ہو رہا ہے اس عمل کو غلط کہے، اس عمل کو غلط کہے، میلاد کو غلط نہ کہے. آپ کی میں توجہ آپ سب کے آبا کو چاہتا ہوں، میلاد النبی کو آپ غلط نہیں کہیں گے، میلاد کے اندر ہونے والے معاملات کو غلط کہہ سکتے ہیں. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یار آپ میری طرف توجہ رکھیں، سے میں نے 15 منٹ مانگے تھے. عقیدہ لے لیں، یہ باتیں آج بتائی نہیں جاتی، یوٹیوب پہ نہ اٹھا کے دیکھیں فتنے پھیلے ہوئے ہیں. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے جو مریدین کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب 12 ربیع الاول کی یہ دن آئے
تو اس دن دعا کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے. کیوں قبول ہوتی ہے؟ وہ وجہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے کہ تمام امت کے ولی غوث کتب ابدال غار ہرا کے ارد گرد جمع ہو کر دعا کرتے ہیں اللہ سے. تو اس گھڑی جو لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جو ہوتے ہیں ولی، ان ولیوں کی دعا کے تو فعل اللہ تمام امت کے اندر دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. کہاں اکٹھے ہوتے ہیں؟ غار ہرا. میرے آقا مولا کا جو پہلا عبادت خانہ ہے نا، وہ غار ہرا ہے. اس کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرتے رہے. کتنے ظالم ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. ایک عقیدہ اور سمجھ لیں. میں بیٹھا تو میرے کلیگ کہتے ہیں جی حضور کو تو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. میں نے کہا سوری، نبوت کا اجرا، نبوت کا اعلان 40 سال میں کیا ہے. میرے آقا مولا تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، حضور کا فرمان ہے. اور پھر آپ سمجھیں نماز کب اتری ہے؟ جب حضور معراج سے واپس آئے. یہ فرض کب ہوئی نماز؟ جب حضور واپس آئے معراج شریف سے. اور آپ یہ بھی سنتے آتے ہیں کہ حضور نے بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کی امامت کروائی ہے. کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات نہیں سمجھے. نماز کی فرضیت یہ نہیں کہ نماز اس سے پہلے تھی نہیں. میرے آقا مولا تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے جب نماز کا حکم امت کے لیے نہیں آیا. اس کا مطلب جو نماز کی امامت کوئی کون سی نماز تھی؟ وہ وہی نماز تھی جو یہ نماز آپ پڑھتے ہیں. میرے آقا نے امامت کی نہیں فرمائی، انبیاء کی. ان کی امامت فرما کے ان کو نماز پڑھائی. اور نماز ہمارے لیے کب آئی؟ جب حضور معراج سے واپس لوٹ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ جیسا نماز پہلے بھی تھی، پر اس کا اعلان، اس کا تحفہ جو اللہ نے کہا محبوب جاؤ امت کو یہ تحفہ دے دو. اس کا مطلب ایسے ہی نبوت حضور نبی پہلے بھی تھے، لیکن حضور نے اعلان 40 سال کی زندگی میں کیا. اس کی ایک وجہ تھی، اس کی ایک وجہ تھی کہ جو وہ معاشرہ عرب معاشرہ، اس کو یہ باور کرانا تھا کہ جو میرے نبی ہے نا، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتے ہیں، طیب ہوتے ہیں، طاہر ہوتے ہیں، صادق ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں. اور جب آقا مولا سے انہوں نے بات کی نا آپ کی نبوت کی، کا نبی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرا 40 سال دور نہیں دیکھا. وہ 40 سال دور اللہ نے اس امت کے لیے حجت بنانا تھا کہ دیکھو میرا محبوب 40 سال تم میں رہا، نہ اس نے شرک کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے جھوٹ بولا، بلکہ وہ صادق اور امین رہا. یہاں تک میرے آقا جب پہاڑ پہ کھڑے ہوئے کہا اے کفار مکہ، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا مان لو گے؟ کہ اے محمد آپ جو کہیں گے آپ صادق اور امین ہیں، ہم مان لیں گے. تو فرمایا پھر اس چیز کا اقرار بھی کر لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول. یہ انہوں نے اقرار نہیں کیا. اور ایک بات یاد ہے کہ بابا جی واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریز کو، یہ جو کافر ہے عیسائی کو، اس کو اللہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے. اس کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک انسان کو ایک بشر کو جو دکھتا ہمارے جیسا ہے ہمارے جیسا نہیں. عقیدہ سمجھ لیں، وہ ہے ہمارے جیسے نہیں، وہ سید البشر ہے. یہ تو عقیدے میں یاد ہے، سید البشر ہے، وہ تو تمام بشروں کے سردار ہے. دکھتے بشر ہے، نظر بشر آتے ہیں، حقیقت بشر نہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ حقیقت میں بشر نہیں ہے عیسائیوں کو. اب آپ کی حالت دماغی چلے، میں بات بول گیا تو یہ بھی ظاہر ہوگا کتنے ایکٹیو ہو کے سن رہے ہیں، حضور کے لیے ایکٹیو ہو کے سن رہے. تو عیسائی کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک انسان بھی کیسے ہو گیا، اس پہ وہی کیسے اتر ہے. کیونکہ بابا جی بادشاہ فرمایا کرتے تھے جو انگریز ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ مانتے ہوئے بھی مانتا ہے. وہ کیسے؟ جب اس کو ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اس مریض کو گھر لے جاؤ تو اس کا علاج نہیں ہے، تو اس انگریز کی آنکھوں سے جب آنسو گر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہوتی ہے. وہ آنسو بے بسی کا اظہار ہوتا ہے، چاہے وہ نہ بھی مانے نا اللہ کو، لیکن بے بسی کا اظہار ہوتا ہے کہ مالک میں تھک گیا ہوں، کرم فرما. تو اللہ کو تو مانتا ہے، نہیں مانتا تو نبی پاک کو نہیں مانتا. ایمان کا مدار اقبال سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے. یہ بھی عقیدہ سمجھ لیں. یہ میں علامہ اقبال کا عقیدہ، اور یہ صرف ان کا عقیدہ نہیں، پوری امت کا عقیدہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام ہے، یہ ارکان اسلام ہے.
یہ ایمان نہیں. اقبال سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور پاک کی محبت کا نام ایمان ہے. فارسی کا شعر اس کو ترجمہ کر رہا ہوں. تو یہ بھی آج ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں. ایمان یہ نہیں. ایمان وہ ہونا چاہیے جو غازی علم الدین شہید کا تھا, جو غازی ملک مطاع حسین قادری کا تھا. یہ وہ لوگ کہ ان کے پاس نمازیں بھی نہیں ہیں, ان کے پاس روزے بھی نہیں ہیں, لیکن ان کا عشق اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے. آج بھی دیکھ لو 31 اکتوبر آ رہا ہے, غازی علم الدین شہید کو پھانسی دی گئی 1929 کے اندر, 1929 کے اندر. راج 1923, 100 سال اس عاشق کو ہونے والے, چند سال باقی ہے. اور آج بھی میانی قبرستان چلے جاؤ, اس عاشق کا آستانہ لگا ہے, اس کا دربار سجا ہے, پھول اوپر پڑے ہیں. جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے نا, آج ان کی قبریں آباد ہے. میں پوچھتا ہوں کہ جس محبوب نے وہ دعا اپنے خاندان کے لیے نہیں کی, امام حسین کے لیے نہیں کی, آپ چاہتے دعا کر سکتے تھے, حسین کا امتحان نہ ہوتا, لیکن وہ دعا امت کے لیے چھوڑ دی. تو کیا اس نبی کا اتنا حق نہیں بنتا, وہ نبی جب دنیا میں تشریف آوری کا اظہار, جب آگے تشریف آوری ہو تو ہم اس کا اظہار کریں. اس کو بدعت کہا جاتا ہے. 3 مثالیں دے کے بعد ختم کر رہا ہوں. بدعت ہے کیا؟ جس سے پوچھو کہتے ہیں بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, اور کچھ یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ نیا کام جو میری امت میں شروع کیا جائے وہ بدعت ہے. اور بدعتی جو ہے جہنم کا کتا ہے, جہنم کا کتا ہے بدعتی. اگر یہی بات ہے نا, یہ حدیث کو آپ لے کے اور ہر کسی کو پیش کر دیں, پھر کوئی بھی مکتبہ فکر ہو وہ سب بدعتی ہے ہر لحاظ سے. کیوں؟ کیونکہ ایسے معاملات ہیں جو کہ حضور کے دور میں تھے نہیں اور ہمارے دور میں ہو رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق نے قرآن اکٹھا کیا, حضور کے دور میں قرآن اکٹھا نہیں تھا. یہ جنگ یمامہ ہوئی, 1200 صحابہ شہید ہوئے, 700 حفاظ قرآن شہید ہوئے. تو جناب ابو بکر صدیق کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن ہمارے سینوں سے اٹھ نہ جائے. آپ نے عمر فاروق کو بلایا, کہا کہ عمر میں چاہتا ہوں قرآن ہم لکھ کے اکٹھا کرنے کتابی شکل میں. عمر فاروق نے کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا, میرے آقا نے نہیں کیا. آپ نے پھر سمجھایا, عمر فاروق ہے, عمر بات کو سمجھو. تو عمر فاروق آگے فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے مجھے بات سمجھائی تو میرا سینہ روشن ہو گیا اور مجھے بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں قرآن اکٹھا کرنا چاہیے. پھر حضرت ایک اور صحابی زید آپ کو بلایا گیا, وہ تو پہلے انہوں نے بھی انکار کیا. پھر جب صدیق اکبر نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں. صحابہ کو ڈیوٹی لگی, کمیٹیاں بنی. اگر بدعت کی یہ حدیث میں آپ کو سنا کے اب بات کروں تو پھر تو معاذ اللہ ابو بکر صدیق کو بھی بدعتی کہو گے. یہ نماز تراویح اہل تشیع نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں اسٹڈی کریں. کیونکہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں نماز تراویح باجماعت ہوئی ہی نہیں ہے. یہ جناب عمر فاروق نے سوچا کہ اگر نماز تراویح باجماعت نہ ہوئی تو امت جو ہے قرآن پڑھنا پڑھانا سننا سنانا چھوڑ دے گی. لہٰذا آپ نے اس قرآن کو سنانے کے لیے امت تاکہ پڑھتی رہے سنتی رہے پڑھتی رہے سنتی رہے, آپ نے نماز تراویح ایک صاحب کو فرض کر دی کہ آپ نے پڑھنی ہے. نماز تراویح اہل تشیع نہیں پڑھتے کیونکہ عمر فاروق کے بکس میں نماز تراویح نہیں پڑھتے. کہتے ہم نہیں پڑھتے, یہ عمر فاروق کی بدعت ہے. اگر یہ حدیث کو چسپا کرو تو پھر یہ کام کی بدعت ہے. جناب یہ جو جمعے کی اذان ہے 2 اذانیں ہوتی ہیں کہ 3 ہوتی ہیں؟ بتائیں. 2. یہ دوسری اذان حضور کے دور میں ہوئی نہیں. کہ جناب عثمان غنی کا دور آیا نا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کاروبار میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں, مشغول ہو گئے ہیں, مصروف ہو گئے, اذان ہوتی آتے ہی نہیں. آپ نے بھی کہا کہ جب آخر پہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک اور اذان دیا کرو جس کو اذان ثانی کہتے ہیں, جو جمعہ ثانی, یہ جو اذان ثانی ہے کہ دوسری اذان, تاکہ لوگ جلدی جلدی کاروبار بند کر کے آ جائیں کہ اب اس کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی ہے. تو اب عثمان غنی نے بھی یہ معاملہ کیا, یہ حضور کے دور میں نہیں تھا, معاذ اللہ بدعت ہو گئی. آؤ ایک دوسری حدیث سے, اب دوسری حدیث میں آتا ہوں تو یہ پہلی حدیث سمجھ آئے گی. دوسری حدیث کیا میرا آقا فرماتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ ہر وہ نیک کام جو میری امت میں کیا جائے اس پہ جو عمل کرے, حتیٰ کہ وہ شخص جس نے یہ کام شروع کیا مر جائے اور لوگ اس پہ عمل کرتے رہے تو مرنے والے کو اتنا ثواب, عمل کرنے والے کو اتنا ثواب. اگر کسی نے میری امت میں برائی ایجاد کی اور وہ مر گیا اور بعد میں اس پہ عمل ہوتا رہا تو اس کو بھی اتنا گناہ اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو بھی اتنا گناہ ملے گا. اس کے اوپر شارحین نے لکھا پہلی حدیث کے اوپر جب اس کی شرح کی انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نیا کام ایجاد کیا جائے کہ جو شریعت کے مطابق نہ ہو وہ کام بدعت ہے.
اگر وہ شریعت اس کو سپورٹ کرتی ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کام کیا جائے تو وہ کام اچھا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا اچھا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ سارا سال گھر میں برکت رہتی ہے، سارا سال گھر میں آپ برکت کے گھر میں برکت رہتی ہے، آپ کی زندگی کے اندر برکت رہتی ہے۔ اور یہ سب سے پہلا کام کس نے شروع کیا؟ میلاد النبی کا، جس طرح ایک ہوتا ہے افضل سا کہنے کب پہلا ہوا؟ موصل کا شہر تھا موصل، حضرت علامہ عمر بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے سب سے پہلے جلسہ عید میلاد النبی کا اجرا کیا، اور موصل کا جو پہلا بادشاہ تھا ابو سعید رحمۃ اللہ نے، اس نے 3000 علماء کو بلا کر سب سے پہلی محفل میلاد کروائی۔ اور آپ ایک بات کو سمجھے، میں کہتا ہوں سارے مکتبہ فکر کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کس حوالے سے کہ میلاد کے اوپر آپس میں جو بحثیں ہیں وہ چھوڑ کر میلاد اس لیے منانا چاہیے کہ تاکہ قادیانی جلتا رہے، مرزائی جلتا رہے۔ ہم جس نبی کی آمد کے ڈنکے بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، محفل کراتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب آپ یہ نعرہ لگاؤ گے، جب گلی گلی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاؤ گے، تو بتاؤ حضور کا دشمن جلے گا نہیں؟ تو بحث تو چھوڑ دینی چاہیے۔ امت کو اب اس لیے اکٹھا ہونا چاہیے کہ مرثیت ایکٹیو ہو چکی ہے۔ ایک بات سنا کے آپ کو مرثیت کے بارے سے بات سمجھا دوں۔ 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی، ہمیں کسی کو اس لیے نہیں پتا کہ ہماری اسٹڈی نہیں ہے۔ 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت کیوں چلی؟ وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی مرثی کی، جس میں سے 10,000 جانیں قربان ہوئی ہیں، 10,000 نوجوان مال روڈ پہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ لاہور آپ کا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو مسجد وزیر خان ہے، یہ اس وقت ہیڈ کوارٹر تھی ختم نبوت تحریک کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی مسجد وزیر خان حاضر ہوں، اس کی دیواروں کو بوسہ دوں۔ خدا کا گھر تو ہے، لیکن نبی کی جو ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو مورچہ تھا وہ مسجد وزیر خان تھی۔ سبحان اللہ، پہلا مورچہ ختم نبوت کا مسجد وزیر خان تھی۔ تو جو ان کا خلیفہ تھا نا مرزے کا، اس نے یہ بیان دیا کہ ہم بلوچستان کو احمدی صوبہ بنائیں گے، اور ساتھ اس نے بیان دیا کہ ہماری فوج کے اندر بہت زیادہ طاقت جمع ہو چکی ہے، اور ہم ان قریب یہ کام کر کے دم لیں گے۔ 1953 میں اسٹیٹمنٹ دی گئی، جس کے اوپر آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے جانشین حضرت بابو جی غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ پیر سید شاہ صاحب کے دادا جی، آپ نے لاہور کے اندر حال کے اندر یہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ تمام مکتبہ فکر دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سب اکٹھے ہوئے، اور آپ نے وہ اجلاس کی وہ جو اجلاس منعقد کیا، اور اس کے بعد اس کے اندر حضرت ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے صدر بنایا اس تحریک کا۔ ایک سٹیٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے تحریک چلی کہ ہم اپنے ملک کے اندر حضور کے جو ختم نبوت کے منکروں کو یہ صوبہ نہیں بدلیں گے۔ آج بلوچستان کے حالات ہے نا، لوگ فوج کو برا کہتے ہیں، یہ سب سازشیں ان کی ہے۔ میرے مرشد آج حالیہ آپ نے بھی بیان فرمایا کہ مرشد فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی خواہش تھی کہ پاکستان میں ہماری گورنمنٹ آئے، اور آج بھی قادیانی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری گورنمنٹ آئے۔ نہ تب آئی تھی نہ اب آئے گی۔ جو کچھ ملک کے اندر کیا جا رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی اور فوج کو سامنے کیا جا رہا ہو، فوج کو اور نون لیگ کو سامنے کیا جا رہا ہو، اس سب کے پیچھے اگر کوئی طاقت ہے تو یہ مرزائی طاقت ہے۔ ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے، کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات، حضرت ابو نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیٹے سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ مسجد وزیر خان میں تھے، یہ ساری قیادت گئی کراچی۔ خواجہ ناز، یہ جو وزیر اعظم اس دور میں خواجہ ناظم الدین جو تھا، اس کو کہا گیا کہ یہ جو وزیر خارجہ ہے ہمارا ظفر اللہ مرزائی، اس کو عہدے سے ہٹا دو، ہمارا یہ مطالبہ ہے ختم نبوت تحریک کا۔ اس نے کہا دیکھو، اگر ہم سر ظفر اللہ مرزائی کو ہٹاتے ہیں نا، امریکہ ہماری ایڈ بند کر دے گا، ایڈ بند کر دے گا، جو ایڈ آ رہی ہے، جو ہمیں امداد آ رہی ہے، بند کر دی جائے گی۔ اس دور کے وزیر اعظموں کو بھی یہی ڈر تھا کہ امریکہ آپ کی امداد بند کرے گا، اور آج کے وزیر اعظموں کو بھی دیکھو وہ یہی کہتا ہے امریکہ امداد بند کر دے گا۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم ایک زبردست تحریک چلائیں گے۔ ان کی ساری قیادت کراچی میں گرفتار ہو گئی، 2-3 شخصیات بچی، وہ انہوں نے مسجد وزیر خان کو ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ احمد خلیل شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فوج نے کرفیو لگا دیا،
یہ بات مجھ سے کر بڑی لمبی اسٹوری پھر کبھی سناؤں ختم نبوت کے موضوع کے اوپر. کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے سرنڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی گرفتاری دیتا ہوں, آپ کو ہمارے نوجوان شہید نہ کریں. 10,000 نوجوان شہید ہو چکے تھے, آپ نے گرفتاری پیش کر دی. کہتے ہیں جہاں پہ مجھے جب لاہور سینٹرل جیل لے کر کے جایا گیا تو وہاں پہ جو تفتیشی افسر بیٹھا تھا فوجی, وہ قادیانی تھا. جب میں نے یہ اس تحریک کو پڑھا 1953 کی تحریک ختم نبوت کو, تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ فوج اور عوام آمنے سامنے کس نے کی ہے. اگر ہمیں آج بھی سمجھ نہ آئے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے کیوں ہے, اور یہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی, ملک چھوڑ دو, ملک چھوڑ دو, ملک چھوڑ دو, یہ سب وہی طاقتیں ایکٹیو ہیں جو اس وقت ایکٹیو تھے, تو وہ اس وقت تفتیش کرنے کے لیے موجود تھے. تو اب ایک 11ویں شریف آپ نے منائی ہے, بات ختم. ایک 11ویں شریف سینٹرل جیل لاہور کی بھی سن لیں. جب یہ مرکزی قیادت کو سینٹرل جیل لاہور منتقل کیا گیا نا, تو سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ اپنے انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب ابو الاسرار قادری, دیگر جتنے بھی تھے, عطا اللہ شاہ بخاری صاحب, اس کے علاوہ دیگر اہل سنت کے جو مشائخ تھے, علماء کے, وہ سارے آ گئے جیل کے اندر. کہتے ہیں کہ وہاں پہ ماہانہ 11ویں سے منعقد کرتے تھے ہم. کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھتا ہوں وہ جیل میں جا کے 11ویں سے منعقد کرتے ہیں, اچھی بات, سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے, اتنی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے والد وہاں پہ 11ویں سے منعقد کیا کرتے تھے. اس کے اہل حدیث کے علامہ صاحب ہیں خلیل احمد صاحب, کہتے ہیں وہ نا دور بیٹھے ہوئے وہاں پہ جیل جو اوپر جہاں پہ ایریا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو نے جو پیغام بھیجا, علامہ ترنم صاحب تھے, اپنا مولانا محمد ترنم رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے علامہ تھے. تو یہ نا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو بھی ساتھ لے آئے, شاہ جی آئے جو نا ابھی ختم شریف ہوگا, یہ جو 11ویں شریف کا صاحب خلیل احمد صاحب جو اہل حدیث کے تھے, ان کو بھی ساتھ لے آئے. تو جب یہ بیٹھے اور سید ابو الاسناد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 11ویں شریف ختم دیکھے, تو جب شرینی تقسیم کی نا, یہ شرینی وہاں بھی چل رہی ہے, گوشت پاک کا سمجھتے 11ویں سر گھروں میں ہے, یہ تو جیلوں میں بھی ہوتی رہی ہے. سبحان تو اللہ. آپ نے جب علامہ خلیل احمد نے دیکھا نا تحقیق کار کہ بھئی انہوں نے قرآن پڑھا ہے, اور قرآن پڑھ کے اس کا ثواب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے روح الفتوح کو پیش کیا ہے, تو انہوں نے کہا شاہ صاحب اگر یہی 11ویں شریف ہے نا, تو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم جیل سے رہا ہو نا, تو میرے گھر ماہانہ آ کر 11ویں شریف کیا کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تفریق اس قدر ڈال دی گئی ہے, دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں یوٹیوب کے ذریعے. ہر مولوی اٹھتا ہے, میرے مرشد پاک فرماتے ہیں جب ایک بندہ زندہ ہے زندہ, اس سے اختلاف یوٹیوب پہ بیٹھ کے نہ کرو, اس کے پاس چلے جب اس کو کہو بھائی آپ نے یہ بات بیان کی تھی, یہ عقیدے کے خلاف ہے. جس مولوی کو دیکھو, چاہے وہ سنیوں کا ہو, وہابیوں کا ہو, آپس میں لڑ رہے ہیں. بھئی اگر مسئلہ ہے وہ بندہ زندہ ہے, تو اس کے آستانے چلے, تو اس کے گھر چلے جاؤ اور کہو علامہ صاحب یہ بات کی تھی, یہ بات کے خلاف ہے. لیکن ہر بندہ ریٹنگ کے چکر میں اور فین فالوئنگ کے چکر میں آپس میں لڑ رہے. تو یہ ایک جیل میرا یہ میری خواہش تھی کہ 11ویں شریف میں آپ کو بھی سناؤں. اور بھی سید خلیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بہت کچھ کہا نا, پرچی پہ لکھ دو کہ میں آئندہ سے طریقے ختم نبوت میں شامل نہیں ہوگا, تو ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں. شاہ صاحب کو انہوں نے اس کپڑوں میں رکھا تاکہ جوئیں پڑ گئی آپ کی بنیاد کے اندر, وہ سختیاں جی لی ہیں ہمارے اکابرین نے, تو مرضی کے حوالے سے قانون پارلیمنٹ کا بل جو منظور ہوا. تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ٹانگیں چوڑی کرو. آخری بات, یہ ٹانگیں چوڑی کروا دی گئی اور ہاتھ اوپر کروا دیے گئے. کہتے ہیں کہ میں تھک گیا, میری کمر شدید درد سے چکنا چور, اور ایک فوجی مجھ پر مسلط کر دیا گیا جو مجھے ہاتھ بھی نیچے نہ کرنے دے اور ٹانگ بھی نہ. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب تکلیف گیا تو میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ فریاد کی. کہتے جب میں نے ان کی بارگاہ فریاد کی, آنسو نکل رہے تھے, اس کے بعد میں نے اپنا رخ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی طرف کر کے کہا, میں نے کہا او گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. کہتے تھی دیر میں مجھے اونگ آئی, میں کیا خواب دیکھتا ہوں. میرے والد صاحب بھی تشریف لے کے آ چکے ہیں, اور ہم ایک کمرے میں گئے تو وہاں پہ ایک بزرگ سفید داڑھی اور سبز جبہ اور پیشانی کشادہ اور قد درمیانہ. کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں, ساتھ ایک آواز دینے والے نے کہا کہ ہوشیار حضور شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا, اور آپ نے تھپکی دی, فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں, ان سے آپ کی جان چھٹنے والی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں رہا تو ویسے ہی, لیکن وہ تکلیف چلی گئی. اور کچھ دیر بعد فوجی نے کہا جاؤ تمہاری اصلاح ختم. جن کی فریاد سنی ہو تو وہ کیسے اس کا انکار کر دے کہ آپ نہیں سنتے.
بات تو یہ ہے کہ فریادی کی جو آواز ہے نا اس میں درد ہو، گداز ہو، وہ بھی مدینے بھی جاتی ہے، بغداد بھی جاتی ہے۔ اچھا یہ شاید کوئی ذہن میں خیال آتا ہو کہ یہ فریاد کرنا شرک تو نہیں؟ تو اس کا ایک ایگزامپل، ایک مثال سن لیں۔ جب میں بچپن میں تھا نا تو میں سپارہ پڑھنے گیا تو باہر کتا مجھے گلی میں پڑ گیا، تو میں کہتا جا رہا ہوں ہائے امی جی، ہائے امی جی، ہائے امی جی، امی امی کہتے ہوئے گلی میں بھاگی جا رہا ہوں۔ کتا تو پیچھے سے چلا گیا، میں گھر پہنچ گیا۔ اپنا وہ واقعہ یاد کر کے میں سوچتا ہوں کہ حمزہ شاید تو بھی مشرک ہے، تیرے پیچھے کتا پڑا تھا تو تمہیں کہنا چاہیے تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آج بھی آپ اس کو پریکٹیکلی زمانے جن کے پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، اس کو ماں یاد آ جاتی ہے، تو کہتے کاش میری ماں ہوتی تھا، سر دباتی یاد میرا حال پوچھتا۔ اس کو والدین یاد آ جاتے ہیں، اپنے بزرگ، اپنے بچھڑے بزرگ یاد آ جاتے ہیں۔ تو کیا تکلیف میں کسی اپنے بزرگ کا یاد آ جانا شرک ہے؟ بات کو سمجھو یار۔ غوث پاک کو فریاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سمجھ کر فریاد کر رہے تھے، ان کے اپنے تھے نا، کیونکہ وہ قادری تھے، حضور غوث پاک کی اولاد تھے، انہوں نے اپنے بڑے کو یاد کر لیا، اس میں شرک کا ہے کہا۔ بابا جی بہت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شرک یہ نہیں کہ کوئی تم سے پوچھو کلمہ سناؤ تو تم کہو کہ تم اگر ماں کہہ دو یا باپ کہہ دو، کلمے کی بجائے ماں کہہ دو یا باپ کہہ دو، فرماتے وہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ ماں سے محبت اللہ نے تو سکھائی ہے، باپ سے محبت اللہ نے تو سکھائی ہے۔ فرماتے شرک تب ہوگا جب تمہیں کوئی کہے کہ سناؤ کلمہ تو وہ کہے پیسہ، شرک تب ہے۔ یہ والدین غیر کب سے ہے؟ یہ بیوی تم سے غیر کب سے ہے؟ یہ بیوی کی محبت، بچوں کی محبت قرآن فرض کر رہا ہے، خدا فرض کر رہا ہے، حضور کی محبت خدا فرض کر رہا ہے۔ تو آپ نے مسئلہ آسان کیا کہ امت شرک سے باہر نکلے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا، حدیث خدا کی قسم اٹھا کر فرمایا تھا، اے میری امت مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پہ اللہ تعالیٰ کچھ عطا کر دے گا اور تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ آج بتاؤ ہم دنیا دار ہیں کہ مشرک ہیں؟ ہم دنیا دار ہو گئے صاحب، ہم مشرک نہیں ہو سکتے۔ میں قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے حج کیا ہے، آپ مان لیں گے؟ تو خدا ہی قسم تو میرے آقا نے اٹھائی ہے جو صادق امین ہے۔ تو اس لیے ان مسائل سے باہر نکلیں، حضور سے انواع محبت کیا کریں تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ایمان سلامت ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا، اور جنت میں داخلہ ہوگا تو پھر یہ جسم بھی محفوظ، ہر چیز سلامت رہے گی، یہ نیکیاں بھی قبول ہو جائیں گی اگر ایمان سلامت رہا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔